السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد حاضر ہے۔ ہمارا نورانی قاعدہ نادرہ ٹیچنگ کورس ہمارا سبق چل رہا ہے تختی نمبر 1 حروف تہجی حروف مفردات کا۔ آج ہمارا سبق نمبر 19 ہے۔ سبق نمبر 19 کے اندر ہم بات عرض کرنے لگے خا کے حوالے سے۔ خا حروف تہجی کا 7واں حرف ہے۔ اب الف با تا سا جیم ہا یہ حروف اس ترتیب سے کیوں لائے؟ ہر ایک حرف کے متعلق میں نے ضروری گزارشات جو تھی وہ عرض کر دیے۔ اب جیم ہا کے بعد ہا کیوں لائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ حروف ابجدیہ ابجد حوز حتی کلمن سافس قرشت فخز، یہاں دیکھیں تو ہا کا نمبر بہت بعد میں جا کے آتا ہے۔ اب یہاں پہ وہاں سے اٹھا کے جیم ہا کے ساتھ کیوں لے آئے؟ تو اس کی وجہ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ جو شکل جیم کی تھی جو ہا کی تھی، ہا کی شکل اور صورت بھی وہی تھی، سیم ایک جیسے تھے، اس اعتبار سے ہا کو وہاں سے اٹھایا اور جیم ہا جو ہم شکل تھے ان کے ساتھ رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں، ہا کو نقطہ کیوں دیا؟ الف کو نقطہ نہیں ہے، لام کو نہیں ہے، دال کو نہیں ہے، تو ہا کو نقطہ کیوں دیا؟ دیں تو پھر بھی وجہ ہے، نہ دیں تو پھر بھی وجہ ہے۔ تو یہاں میں نے عرض کیا کہ نقطہ اس لیے دیا کہ پیچھے یہی شکل تھی تو نیچے نقطہ ڈالا تو جیم ہو گیا، یہی شکل تھی خالی چھوڑا تو وہ ہا، اس کو ہا سمجھا جانے لگا، وہ اس کی پہچان ہو گئی، اور اس کو ایک نقطہ اوپر دے دیا تو یہ جو ہے نا ہا بن گئی۔ اب نقطہ نیچے ہونا جیم کی نشانی ہو گئی، نقطہ اوپر ہونا ہا کی نشانی ہو گئی، اور نقطہ نہ ہونا یہ ہا کی نشانی ہو گئی۔ با تا سا میں آپ دیکھیں تو با کا ایک نقطہ ہے، تا کے 2 ہیں، سا کے 3 ہیں، یہاں وہ ترتیب نہیں ہے، یہاں ترتیب کچھ اور ہے کہ یہاں ہا تیسرے نمبر پہ تھی تو 3 نقطے کیوں نہیں دیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سا میں 3 نقطے آئے ہیں تو اس کی صرف وجہ یہی نہیں ہے کہ تیسرے نمبر پہ، مین وجہ یہ ہے کہ سا جب جڑتی ہے تو سا اور نون کی شکل ایک جیسی ہو رہی تھی، جی سا لام نون لام ایک جیسے لکھے جا رہے تھے، تو اس یہاں فرق کرنے کے لیے ایک کے بجائے زائد نقطے دینے پڑتے تھے، 2 دیتے تو یہی شکل تا کی ہو رہی تھی، مجبوراً 3 نقطے دیے، جبکہ یہاں وہ مجبوری نہیں تھی۔ اگر لام کے ساتھ ہم ہا کو جوڑتے ہیں تو اس کے اوپر ایک نقطہ آ گیا ہے، بس یہی شکل نیچے نقطہ ہو تو جیم ہے، نہ ہو تو ہا ہے، کسی اور حرف کی یہ شکل نہیں تھی کہ جس کے اوپر کچھ نقطے تھے، وہاں اس ہا میں اور اس میں فرق نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے پھر اس کو 2 نقطے یا 3 نقطے دینے پڑتے، یہ ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اس کو ایک نقطہ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ با کا ہم دیکھتے ہیں نقطے نیچے ہیں، یا کے دیکھتے ہیں نقطے نیچے ہیں، لیکن ہم ہا کو دیکھتے ہیں تو اس کا ڈاٹ نقطہ اوپر ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں خا، خا الف زبر خا، تو یہ آواز اس کی اوپر اٹھتی ہے، خا خا، اس کے اوپر زبر آتا ہے، آواز اوپر تھی، اس لیے اس کو نقطہ بھی اوپر دیا۔ اب قرآن کریم میں جب بندہ خا کا جائزہ لیتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ شروع کرتا ہے تو پہلی مرتبہ ہا قرآن کریم کی ابتدا میں بالآخرۃ، آخرت کے لفظ میں آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آخر، آخر کہتے ہیں دوسرے کو سیکنڈ کو، اور ایک ہوتا ہے آخر زیر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آخری، لاسٹ، اینڈ والا۔ تو یہاں آخرت قیامت کے بارے میں ہے، جو اخروی زندگی ہے، بعد والی زندگی ہے، تو یہاں آخرت کے لفظ کے اندر خا آئی، یہاں سے یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ جو خا والی لائن ہے، جو خا والی جو سبق ہے، یہ جو ہم جو پٹی جو لائن پڑھ رہے ہیں قاعدے والی آگے قرآن مجید دین ہے، یہ ایسی لائن ہے کہ یہ لائن آخرت کے تصور کو سمجھاتی ہے۔ آخرت کا تصور اس پہ یقین کیے بغیر انسان اپنی دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ لفظ خا جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہے، تو مذکر ہے تو پھر اس کی جمع کیا ہے، مؤنث ہے تو پھر اس کی جمع کیا ہے؟ اگر ہم اس کو خا کہیں، خا الف زبر خا، 2 حرفی مانے تو اس کی جمع آتی ہے احواءن، احواءن، اور اگر ہم اس کو 3 حرفی سمجھے جیسا کہ ہے ہاؤن ہاؤن، تو پھر اس وقت اس کی جمع آتی ہے، اس وقت پھر یہ خاؤن ہو تو اس وقت اس کی پھر جمع آتی ہے خاآتن، خاآتن، یہ جمع اس کی بنتی ہے۔ یہ بھی باتا سا ہا کی طرح ان حروف میں سے ہے جس کے اندر امالہ کبرا جائز ہے، یعنی اس ہا کو آپ خے کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھاتے ہوئے ہم بچوں کو خا ہی کہیں گے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بات کی ویڈیوز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن کریم میں خا کتنی مرتبہ استعمال ہوئی ہے؟
تو قرآن کریم میں خا 2416 مرتبہ قرآن کریم میں یہ حرف خا استعمال ہوا ہے۔ اب جو خا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ جس طرح الف کا بتایا، با کا، تا کا، سا کا، جیم کا، ہا کا، خا کا، تو اس کا خا کا لغوی معنی کیا ہے؟ اہل عرب میں خا کس کو کہتے ہیں؟ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ شعر الاسط، شعر الاسط ای شعر المقعد، پیٹھ کے جو بال ہوتے ہیں ان کو عربی کے اندر جو ہے وہ شعر کہا جاتا ہے، ان کو خا کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح اس کے بعد دال کیوں لائی، دال کی شکل کیسے بنائی گئی، اس میں کیا اسرار اور رموز ہیں، اس کو نقطہ کیوں نہیں دیا گیا، یہ بات ہم اگلی ویڈیوز کے اندر عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے بندے کو اجازت دیجیے، لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک ہم نے جو حروف کی جوڑی پڑھی، الف ایسا تھا کہ جس کی جوڑی کوئی نہیں تھی، ایک ہی شکل تھی، با تا سا، با تا سا، یہ تین حروف ایسے ہیں، شکل ایسے ہے، تین بہن بھائی ہیں، جیم ہا ہا، یہ تین حروف ایسے ہیں کہ یہ بھی بہن بھائی ہیں، ایک کی شکل ہے، حرف تین بنتے ہیں، یہاں بھی شکل ہے کہ حرف تین بنتے ہیں۔ تو یہ ایسی جوڑی تھی جو تین حروف پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد جو جوڑیاں ہیں وہ دو حرف پر مشتمل ہیں، تو ظاہر ہے 3 اور 2 کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، 3 زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے بھی 3 زیادت ہے، تو ان زیادہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہم صورت کا، اور اس کے بعد جو شکلیں آ رہی ہیں ان کا ذکر آگے جو ہے نا وہ 2 جوڑیوں میں آئے گا۔ اس اعتبار سے با تا سا اور جیم ہا کے تین حروف تھے ایک جوڑی کے، تو اس لیے ان کو پہلے ذکر کر دیا، اور باقی جو حروف تھے جوڑی والے ان کو جو 2 حروف تھے دال زال را زا ان کو بعد میں ذکر کیا۔ اگلی ویڈیوز انشاءاللہ دال زال کے حوالے سے انتہائی دلچسپ ہوگی، اس وقت تک کے لیے بندہ وسیع اللہ مجاہد کو جو ہے وہ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔